ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان شاہزمہ عبدالقیوم۔ خوشامدید کہتی ہوں اپنی پرنور رمضان ٹرانسمیشن عبادت رمضان میں۔ جیسا کہ کل ہم نے نماز کے اوپر موضوع بہت اچھی گفتگو کی ہم نے اپنے علماء اکرام سے۔ نماز جو بے شک ہمارے دل اور جسم ہماری روح کا سکون ہے۔ ایک بہت اچھا شعر ہے، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی قضا ادا کر کے رویا۔ نماز کے اوپر ہم نے اتنے زیادہ سوالات اپنے جو ہے علماء کرام سے کیے تھے، اور یقین کرتی ہوں آپ سب ناظرین جو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں جو حاضرین موجود تھے ان لوگوں کے جو بھی سوالات تھے کل کے موضوع کے حوالے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے، صفائی نظافت۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر دیگر گفتگو اپنے علماء اکرام اور یہاں موجود شخصیات سے کریں گے۔ ابھی میں اپنی اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کروں گی، اور میں مشارف نور نبی کو دعوت دوں گی کہ وہ تلاوت قرآن پاک کریں۔ بسم اللہ۔ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سب تعریفیں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات ہمیں دعوت ہو کہ وہ اپنے باری تعالیٰ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی
مہمان خصوصی کا تعارف کرواتی چلوں جو ماشاءاللہ دو بہت اچھی پرسنالٹی ہیں, بہت اچھے لیجنڈس ہیں ماشاءاللہ. آج اس وقت کے دور کے حساب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جن میں سے ایک تو ہمارے فرنٹ لائنرس ہیں, فرنٹ فائٹرس ہیں, جو اس وقت کے حالات کے مطابق کام کر رہے ہیں. پہلے میں تعارف کراتی چلوں جو میرے سیدھے ہاتھ کے جو پہلے گیسٹ ہیں, جنید طارق, جو کوآرڈینیٹر آف لبرل فورم حیدرآباد جام شورا سے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں ماشاءاللہ سیمینارز دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے. اور ریسنٹلی یہ جو ورک کر رہے ہیں کرن فاؤنڈیشن کے ساتھ ماشاءاللہ, انہوں نے جو ہے غریب بچے جو ہوتے ہیں, نیڈی پیپلس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے بچوں کو کپڑے, جوتے اور جو آسائشوں کی چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے جو ضرورت کی ہوتی ہیں, وہ ابھی انہوں نے فراہم کی ہیں. اور ابھی ماشاءاللہ یہ ہمارے جو حیدرآباد کے اے سی اسسٹنٹ جو ہیں ابراہیم ارباب, ان کے ساتھ مل کے ایس او پی وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بہت اچھے سوشل ورکر بھی ہیں. اور دوسری ہی جانب جو ہے میرے انہی کے برابر میں جو بیٹھے ہیں وہ ہے نواب خان ماشاءاللہ. یہ سب انسپیکٹر پولیس آفیسر ہیں. ڈیٹ جوائننگ جو ہے ان کی 1 جولائی 2002 ہے. ناؤ ایٹ آئی جی پی کمپلینٹ برانچ ڈی آئی جی آفیسر ہیں. رائڈر ٹو ڈی ایس ٹی پی او حسین آباد انچارج ایچ آر سی ماشاءاللہ. یہ اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ جو ہے کام کر رہے ہیں, ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. میں اپنے جو ہے مہمان خصوصی کو اپنی آج کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم آپ دونوں کو ہی. کیسے حالات ہیں اور کیا مطلب کیسے ہیں آپ لوگ, روزے کیسے جا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. روزے ماشاءاللہ اچھے جا رہے ہیں, پر یہ کہ بہت بزی بھی جا رہے ہیں کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے کرونا, تو اس کے حوالے سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار بھی ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے کام تو ہے, روزے بھی اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. جی نواب خان سر. السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی آپ نے ہم لوگ کو انوائٹ کیا اپنے پروگرام کے اندر. اور کرونا وائرس کے حوالے سے تو چونکہ وائبرنٹ میڈیا ہے ہمارے پاس, ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے پوری دنیا کے حالات ہیں. اس کے بعد میں یہ کہوں گا اس میں شکر الحمدللہ پاکستان کا اگر ہم مقابلہ کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ جہاں پہ یہ جو کرونا پھیل رہا ہے, تو اللہ پاک نے اپنے چاہنے والوں کے صدقے میں, اپنے ولیوں بزرگوں کے صدقے میں شاید پاکستان کو اس طرح متاثر نہیں ہوا کرونا سے جس طرح دیگر ممالک ہیں. تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے ہماری قوم کے اوپر, ہمارے ملک کے اوپر. اللہ پاک اس کو قائم رکھے. تاہم یہ ضروری ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینس کی جو انٹرنیشنل پالیسی ہے وہ کرونا سے بچنے کے لیے اس کو اڈاپٹ کیے رکھیں. اور ابھی بھی سمجھ رہا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ اس کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جتنی ایس او پیز ہیں, جو پریکاشنس ہیں کرونا کے بارے میں, وہ حکومتی سطح پہ, انٹرنیشنل سطح پر جتنے بھی ایس او پیز بن رہی ہیں. تو چونکہ یہ ہمیں کافی عرصہ ہو گیا, شروع میں ہم لوگ سارے شہری جو تھے پاکستان کے, ان لوگوں نے پوری کوشش کی اس کے اوپر عمل درآمد کرتے رہے. پھر آہستہ آہستہ جو ہر چیز جس طرح فیشن چینج ہو جاتا ہے, ہر چیز اس طرح, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد یا جو یہ ہاتھ پلانا اور یہ ماسک بہت کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اب چونکہ ختم ہو رہا ہے ہمارا لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے, بہت سارے بزنس کھل گئے ہیں, تو اور زیادہ ہماری جو ہے نا ابھی رش ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اصل وقت ہے کہ ہم ان ساری ایس او پیز کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہ سکیں, اپنے بچوں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, اپنے عزیزوں کو اس مہلک وائرس کی بیماری سے بچا سکیں. ماشاءاللہ بہت اچھا کہا. ویسے تو میں نے ان کا انٹروڈکشن بہت مختصر کروایا اپنے دونوں آج کے خصوصی مہمان کے. مجھے میں بتا نہیں سکتی. اور جنید طارق سر کا تو میں نے پرسنلی بھی ایک سیشن اٹینڈ کیا ماشاءاللہ, بہت اچھا تھا. انڈس ہوٹل میں انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا وہاں پہ. اور نواب سر سے بھی میں وہیں پر ہی ملاقات میری ہوئی تھی. اور ماشاءاللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. ویسے سر جنید طارق سے میرا جو ہے ایک سوال ہے, آپ کا جو ورک ابھی
चल रहा है माशाल्लाह। मैंने अभी कुछ आपकी किरण फाउंडेशन का आप ने बताया, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आपका वर्क चल रहा है माशाल्लाह से, और अभी भी सुनने में आया है कि आप यहाँ से एक जगह जाएंगे जहाँ पर आपको फल डिस्ट्रीब्यूशन देनी है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। अच्छा जी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में मदऊ किया। एक्चुअली क्या है कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो लिबरल फोरम पाकिस्तान से है, और एक शहरी तंजीम है कराची से, उसका भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ हैदराबाद का। तो हमारा वैसे जो नॉर्मली जो काम होता था वो जो है मुख्तलिफ जो कवानीन आते थे, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, गुड गवर्नेंस, इसके सेमिनार वर्कशॉप्स होते थे। तो अब ये जो इस टाइप की जो वबा एक आई है, जो लोगों को उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, और तो हमने उस पर जो है वो काफ़ी सारे लोगों के साथ मिल के जो है हमने अवेयरनेस सेशन भी मतलब लोगों तक, क्योंकि अब ज़्यादा बड़ी गैदरिंग तो हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो किरण फाउंडेशन का आपने नाम लिया, वो बेसिकली कराची बेस्ड है। तो यहाँ पर हमारे एक दोस्त होते हैं साद रहमान, तो उनके निस्बत से हमें जो है वो डेली बेसिस पे तकरीबन 15-20वें रोज़े तक हमें डेली सब्जियाँ मिली। तकरीबन 400 जो है बैग्स वो बनाते थे, 450, 5 किलो के, 6 किलो के। तो वो डिफरेंट एरिया में, तो मुझे वो तकरीबन 200 जो है देते थे। मैं फिर उसको डिफरेंट एरिया में पहुंचाता था, जैसे आपको दे दिए 50, नवाब को दे दिए 50। तो वो आपकी और नवाब की जिम्मेवारी है कि वो मुस्तकिल लोगों तक पहुँचे। उस हवाले से गोश्त की भी हमने 2 एक्टिविटी की हैं, और उसके अलावा हमारी दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस अमन कमेटी, तो उसके इमरान सरवदी दोस्त हैं हमारे। तो उनके भी हवाले से मैंने राशन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हमने काम की है, गोश्त में भी उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। ज़ाहिर बात है अकेला कोई भी बंदा कोई काम नहीं कर सकता है। उसके अलावा हमारा एक ट्रस्ट है सैयद हुसैन शाह बुखारी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, उसमें नवाब खान भी वहाँ पर आया है। हमें पाकिस्तान नेवी की तरफ से 2000 राशन के कट्टे मिले, और वो हमने जो है बहुत ही SOPs को फॉलो करते हुए, और पुलिस, रेंजर्स, नेवी, इनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी हमारे साथ थी, उन्होंने जो है SOPs को भी फॉलो किया, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी फॉलो किया। क्योंकि तब जो थी, जब हमने ये राशन डिस्ट्रीब्यूट किए, तो तब ऐसी पोजीशन थी, एक कश्मकश की पोजीशन थी, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि ये कब तक चलेगी। क्योंकि ये जो वबाएँ होती हैं इस टाइप की जो आती हैं, ये सालों चलती हैं। और अल्लाह नवाब खान की बात की, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर ख़ास रहम है कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो जो है सूफियों का शहर है, मुल्क है। तो उस हवाले से हमारे पास इतना वो इफ़ेक्ट नहीं हुआ कोरोना। अब अल्लाह खैर करेगा, अभी ये ईद खैर से गुजर जाए, उसके बाद देखेंगे लॉकडाउन की क्या पोजीशन होती है। और उसके अलावा एक और भी चीज़ मैं कहूँगा कि मुझे अभी बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो नौजवान थे वो नवाब का बहुत आगे थे, और एक जगह नवाब की भी ड्यूटी लगी हुई थी, वो ट्रस्ट का ही हमारा राशन था पाकिस्तान नेवी का। तो मैंने देखा कि वो नवाब की नौजवानी है, उसमें भी वही जज्बा है। तो वो कट्टे उठा रहा था, और माशाल्लाह भारी कट्टे थे, वो 1 महीने का राशन था उसमें। तो वो नवाब कट्टे भी उठा रहे हैं। मैंने बोला यार नवाब क्या कर रहा है, बोला यार ये जज्बा है, हमें दिल का जज्बा देखता है। नहीं, उम्र इतनी भी बड़ी नहीं है इनकी। नहीं, वही बात हमें जानने की उस बात में कि दिल जवान होना चाहिए। तो उस हवाले से हमारे दोस्त हैं STS के हैं, नादिर हुसैन चांडियो, वो भी राशन पे काम कर रहे हैं। हमारी एक अदी हैं अनम लगारी, वो भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से काम कर रहे हैं। नवाब वालों ने भी इंडिविजुअली तौर पे अपने इलाके में आपस में जो कुछ दोस्त थे, उन्होंने भी किया। एक वो हमारी नाजिश फातिमा बहन है, उन्होंने भी बहुत अच्छा, और अभी वो रमज़ान में जो रोज़े के टाइम पे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी वो काम कर रही हैं। मेरा ये है कि हर बंदा अपनी अपनी लेवल पे काम कर रहा है। अब हमें जो है किरण फाउंडेशन ने भी राशन दिया, उन्होंने कप केक्स भी दिए हमें। हर कोई अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा है, हर बंदा अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो फिर मजहबी जमायतें हों, सियासी जमायतें हों, और हर बंदा अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा है। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह खैर करे और ये वबा भी खैर से गुजर जाए।
اس کے بعد بھی ہمارے جو آپس میں جو بھائی چارہ ہے، جو ایک محبت ہے، وہ قائم دائم رہے. جی نواب سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کی پوسٹ اور آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں فرنٹ لائن، ہمارے لیے ایک طریقے سے کہتے ہیں نا سینہ تان کے کام جو کر رہے ہیں، تھوڑا آپ اپنے بارے میں ناظرین کو اور یہاں موجود جو میرے حاضرین ہیں ان کو تھوڑا بتائیں، کیونکہ میں نے تو شاید مختصر ہی بتایا ہے. تعریف اس خدا کی جس نے یہ جہاں بنایا. بے شک. اور پولیس کا میں ابھی جو ہے ریسنٹلی کورس کر کے میں واپس آیا ہوں. تو ڈی آئی جی آفس میں ہماری کمپلین برانچ ہے، آئی جی پی کمپلین برانچ، اس میں میرے ہیڈ ہیں جناب سراج الدین اشاری صاحب میرے انچارج ہیں، ان کے ساتھ میں انکوائری آفیسر ہوں. اور میں مختلف ہیڈ سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے یا اعلیٰ افسران کی طرف سے انویسٹیگیشنز اور انکوائریاں ملتی رہتی ہیں. ابھی انویسٹیگیشن انکوائری میں تھوڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن وہ ہوتی ہے جب کوئی ایف آئی آر کے اوپر ہم کرتے ہیں، کوئی باقاعدہ رجسٹرڈ ایف آئی آر ہوتی ہے کورٹ میں، اور انکوائری کسی درخواست کے اوپر بھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں کام ہم کر رہے ہیں. فرنٹ لائن سولجر کی ایسی ایسی جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی اس وقت ذمہ داریاں اور جس طریقے سے ان کو نبھا رہی ہے، یقینی طور پہ انتہائی قابل ستائش ہیں. کیونکہ فرنٹ لائن پہ جس طرح ڈاکٹرز ہیں ان کے پیشنٹس کو کورونا کے ڈیل کر رہے ہیں، اسی طرح جب ایس او پیز اور ان کے اوپر عمل درآمد کی باری آتی ہے، جو بزنسز ہیں، روڈ ہیں، پبلک کے ایسی جگہیں ہیں، تو اس میں پولیس بہت اہم رول کردار ادا کر رہی ہے. اور اس کی پرائم ابھی ڈیوٹی بھی ہے. اور لازمی طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن کے اندر جو ہے افیکٹڈ ہو جاتے ہیں آپ خود بھی. اور اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں. شہادت کا رتبہ کو دیا گیا جو ہمارے کچھ جوان، کچھ آفیسر جو ہے اس وائرس کا شکار ہوئے اور خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ پاک ان کے درجات بلند رکھے. تو اب کیا ہے کہ ہماری فارمیشن پولیس کی اس طرح ہے کہ ہم نے ہمیشہ فرنٹ پہ جا کے لڑنا، کیونکہ ہم جو ہے وہ ایک تو جو ہے لائن آرڈر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیفٹی اینڈ سیکورٹی بھی ہم پبلک کی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پولیس کا بڑا اچھا رول رہا ہے حیدرآباد کے اندر، خصوصی آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور کچھ جب پبلک سے آپ دیکھیں نا، یہ کرائم کی چیز نہیں ہے. جب ہم کرائم کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ کرائم کو ڈیل کرنے والا بن چکا ہوتا ہے. اور لیکن جب یہ پبلک کے اس طرح کے ایشوز آ جائیں جو کہ کرائم نہیں ہے، کسی کی دکان کھول لینا یا روڈ پہ بیٹھ جانا یا بہت ساری رش لگا لینا، یہ ایک جرم تو نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کرائم کو کرتے ہوئے اس طرح ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑا بہت کبھی ہمارے جوانوں سے، کبھی آفیسروں سے سختی ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اوور آل تقریباً ہمارا آفیسرس کا اور جوانوں کا رویہ خصوصاً حیدرآباد کے لیول پہ جہاں تک میرا تجربہ ہے تو وہ بہت اچھا رہا ہے. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس بات کو جو ہے ہمارے شہری، خصوصاً حیدرآباد کے شہریوں کو میں آپ کے اس چینل، ویب چینل کے توسط سے میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنی بھی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا خیال رکھیں، اور جن کی ذمہ داری ہے اگر آفیسر اور پولیس والے آ کر ان کو کسی چیز کے اندر لے کے آئیں تو جو بھی یہ قانون توڑتے ہیں تو 188 کے اندر ہم لوگ کورٹ میں پیش کرتے ہیں، یعنی کوئی ایف آئی آر کاٹ کے. تو یہ ساری چیزیں، تو ان چیزوں کو ہمارے شہری کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اپنا رزق حلال کر رہے ہیں. جو ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں جس کی تنخواہ ملتی ہے کہ جو قانونی احکامات ہوں سرکار کے، اس کی بجا آوری کروائیں، اور اگر اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ اگر اس کو کوئی توڑتا ہے تو اس کو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے آئیں. تو یہ پولیس کی پرائم ذمہ داری ہے یہ. اس لیے ان کے ساتھ تعاون کریں، نہ کہ ان کے ساتھ لڑیں یا ان کی کوئی مخالفت کریں، بلکہ شہریوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو سمجھیں. اب جیسے رمضان چل رہے ہیں تو ظاہر ٹائم ایک دے دیا گیا ہے کہ آپ اس ٹائم تک سارا کچھ بند کر دیں گے، تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ مطلب لوگ جب آپ جاتے ہوں گے اسٹریٹ کے ورک کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ اصل میں ہمیں چونکہ ہمارا سوسائٹی اس طرح کی ہے، یہاں پر کبھی بھی کوئی قانون سختی سے عمل درآمد اس پہ نہیں ہو سکتا. یہ خوش قسمتی ہے، بدقسمتی، جو بھی اس کو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہمیں بہت اچھا نہیں لگتا جب کسی اس طرح کے پلیٹ فارم میں، کہیں اور پلیٹ فارم میں پولیس کو یا پولیس والوں کو ایک الگ سے کوئی مخلوق کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. ایک تقریب میں جو ایک خاتون تھی،
وہ کہیں گے کہ مجھے بڑی خوشی ہے بھئی یہ پولیس والے بھی تو انسان ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح پولیس والے بھی انسان ہوتے ہیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوا. اور پھر ان سے میں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کم از کم انسان تو ایکسیپٹ کیا. ہم اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی میری رائے یہ ہے، پولیس والے یا پولیس آفیسر جو سینسیبل ہیں وہ معاشرے کے کسی بھی عام فرد سے زیادہ سینسیٹیو ہیں. وہ زیادہ وہ مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں جس میں عام شہری ہوتے ہیں. میں آپ کو بہت چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں. آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو لے لیں، کوئی شاپ کیپر کو لے لیں، کوئی بزنس مین کو لے لیں. ان کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہوگی، صبح 10 سے 11 بجے اپنی شاپ پہ جاتے ہوں گے، شام کو 8-10 بجے 9 بجے آ جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور کوئی ان کے زیادہ معاملات نہیں ہوتے. پولیس والا جو ہے وہ اس کی کوئی ٹائمنگ کا ہی سب سے بڑا پرابلم ہے، ٹائمنگ ہے. یعنی صبح 8 بجے گیا تو رات کو اگر 10 بجے تک آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں کہ جاب میں ہو سکتا ہے آپ اتوار کو چھٹی ہو بزنس، یا اگر آپ گورنمنٹ سروینٹ نہیں ہیں کسی کی جمعے کو چھٹی ہو، پولیس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. ہم اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، میں ذاتی میری رائے یہ ہے، پولیس والے یا پولیس آفیسر جو سینسیبل ہیں وہ معاشرے کے کسی بھی عام فرد سے زیادہ سینسیٹیو ہیں. وہ زیادہ ان مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں جس میں عام شہری ہوتے ہیں. میں آپ کو بہت چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں. آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو لے لیں، کوئی شاپ کیپر کو لے لیں، کوئی بزنس مین کو لے لیں. ان کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہوگی، صبح 10 سے 11 بجے اپنی شاپ پہ جاتے ہوں گے، شام کو 8-10 بجے 9 بجے آ جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور کوئی ان کے زیادہ معاملات نہیں ہوتے. پولیس والا جو ہے وہ اس کی کوئی ٹائمنگ کا ہی سب سے بڑا پرابلم ہے، ٹائمنگ ہی. یعنی صبح 8 بجے گیا تو رات کو اگر 10 بجے تک آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہ آپ بزنس کر رہے ہیں کہ جاب میں ہو سکتا ہے آپ اتوار کو چھٹی ہو بزنس، یا اگر آپ گورنمنٹ سروینٹ بھی ہیں کسی کی جمعے کو چھٹی ہو. پولیس کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، پولیس کی چھٹی لینی پڑتی ہے. ہمیں پولیس سے چھٹی، اور وہ چھٹی لینا کتنا ایک مشکل کام ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ہمیں چھٹی لینی پڑتی پولیس والے کو. اچھا، سوشلی جو ڈسکنیکٹ ہوتا ہے پوری سوسائٹی سے. ظاہر ہے اگر میں صبح 8 بجے جا رہا ہوں اپنے کسی آفس میں یا پولیس اسٹیشن پہ، اور رات کو 9-10 بجے آ رہا ہوں، نہ میں اپنے عزیزوں کی شادی میں جا سکتا ہوں، نہ کسی کی بیماری پوچھنے میں جا سکتا ہوں، نہ کسی اور اپنے عزیزوں کے اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹی میں جا سکتا ہوں. تو میں پورے معاشرے سے کٹ چکا ہوتا ہوں، میں اپنے بچوں سے کٹ چکا ہوتا ہوں، میں اپنی فیملی سے کٹ چکا ہوں. اب بتائیں مجھ سے زیادہ درد دل کون رکھتا ہوگا؟ لیکن ایک پولیس والا جو ہوگا وہ کتنے سارے مسائل کا شکار ہوتا ہے. اس نے کرائم کو بھی دیکھنا ہے، اس نے ڈیوٹی کو بھی دیکھنا ہے، اس نے اپنی گن سنبھالنی ہے، اس نے اپنی یونیفارم کو دیکھنا ہے، اس نے اپنے سینئرس کو دیکھنا ہے، اس نے اپنے جونیئرس کو دیکھنا ہے. بہت سارے کرائٹیریا کے اندر وہ ایک وقت میں کام کر رہے ہیں. چھٹی نہیں ملی ہوتی، سیلری کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں، چھٹی کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں، بس بچے ہیں. اب ان سارے معاملات وہ ایک سائڈ پہ، اور اس کے بعد اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ پھر پبلک آپ جیسی کوئی خاتون مل جائے کہ میں تو نہیں دکھاؤں گی آپ کو لائسنس، آپ نے جو کچھ کرنا کر لیں. آپ مجھے بتائیں، کوئی اگر قانون کو اتنے ساری 12 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی دھوپ میں میں کھڑا ہوں اور ایک جگہ خاتون رانگ سائڈ پہ جا رہی ہے اپنی گاڑی کے اندر، اور اس کو میں روک کے کہتا ہوں کہ ڈو یو ہیو لائسنس، تو کہتی میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اب مجھے بتائیں اگر کوئی مرد بھی وہاں، تو کیا پولیس والا کوئی آفیسر کی جان کیا ایسے آدمی کو کوئی ہار پہنائے گا؟ آپ کو نہیں پہنائے گا. تو سارا کرائٹیریا اس طرح کا بن جاتا ہے کہ روٹنیس آ جاتی ہے پولیس کے اندر. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں پولیس والوں کے. تو اس شہریوں کو سمجھنا چاہیے، کبھی ان سے کوئی اگر تلخ لہجے میں کوئی بات کر رہے ہوں تو وہ تھوڑا سا خود شہری سمجھ جائیں کہ یار ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے پریشانی کیا ہے، اور ان کو بھی تھوڑا درگزر کرنی چاہیے ان کی پرابلم کو سمجھتے ہوئے. اگر وہ پسینے میں بھیگے ہیں شاید ان کے بیچارے پتہ نہیں کیسے کیسے آ رہے ہیں، اور روڈ پہ کھڑا ہو کے بول دیتا ہے یار تم تو مجھے جانتے نہیں میں کون، اب اس کو پھر آگے سے کیا ملے گا؟ تو یہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پولیس والے کو جاتی کرتے ہیں، لیکن ہم شہریوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے اور اسی کے حساب سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. اور سپورٹ جب بہت ضرورت ہے، میں آخری میسج دینا چاہوں گا، لمبا ہو گیا، وہ یہ ہے کہ شہریوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے. اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت بدقسمتی ہمارے زمانے میں کہ ہم لوگ پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کو اچھا نہیں یہاں پہ ہمارے معاشرے میں نہیں سوچتے. پولیس کا مخبر کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں. تو پولیس کے ساتھ تعاون کا مطلب ہے وہ قانون کی مدد کرے.
قانون کی مدد کرنے والے کو یہاں اچھا نہیں کہتے. یہ ایک بڑی بدقسمتی ہماری. شاید کچھ کسی نہ کسی لیول پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا کچھ شروع کہ وہ ٹرسٹ بلڈ نہیں ہو پا رہا لوگوں کے درمیان اور پولیس کے درمیان. تو ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پبلک کا ٹرسٹ ہو, ان کی سیکریسی, اگر کوئی انفارمیشن ہمیں دیتے ہیں سیکریسی, ان کی رسپیکٹ وہ بھی قائم رہے, اور وہ جو کمپلین ہے معاشرے کے خلاف کسی کو اس کے اوپر کام بھی ہو. اور پبلک کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو اپریشیٹ کریں, ایسے آفیسرز کو, جوانوں کو جو معاشرے میں مل کر کام کریں. بات یہ نہیں ہے کہ یہ پولیس آفیسر یا ان جیسی شخصیات جو ہیں وہ اب بھی اس وقت کی کنڈیشن کے حساب سے لوگوں کی مدد کریے. ماشاءاللہ یہ روز ہی, یہ تو ابھی کرونا وائرس آیا, لاک ڈاؤن آیا, بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ لوگ ہمیشہ ایسے لوگ غریب ہوں یا پبلک, جیسے کہ نواب سر ہیں ہمارے اوبویسلی پولیس آفیسر ہیں, تو یہ آگے سے آگے ہمیں بڑھ کر پروٹیکٹ کرتے ہیں, ڈیفینس کرتے ہیں. آگے کی گفتگو میں ضرور اپنے آج کے مہمانوں سے کروں گی. اس وقت میں چلتی ہوں چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے عبادت رمضان.
گوہر کر دیا تو نے ذرے کو دیکھا تو ذرے کر دیا تو نے ذرے کو دیکھا گوہر کر دیا تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا الٹے سورج پھرانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت نعت جو ہے پیش کی ہے. میرے سجدوں کی میری عبادت کا انداز ہی کچھ الگ ہے. میرے کعبوں میں سجدوں میں چھپا میرا وجود ہی میرا بیان کرتا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے سوالوں کا سلسلہ علامہ صاحب سے شروع کروں گی. جی علامہ صاحب، آج جو ہے میرا موضوع ہے صفائی نظافت. تو سب سے پہلے صفائی کے معنی تو تقریباً سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، ایمان کے. صفائی ایک نصف ایمان ہے. تو نظافت کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عبادت رمضان اس ٹرانسلیشن کے تمام رفقا کو میں اپنی طرف سے بھی مبارکباد پیش کروں گا یہ ایک خوبصورت گلدستہ سجانے پر. دوسرا یہ کہ یہ جو عنوان ہے صفائی اور نظافت کا، نظافت پاکیزگی سے ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. اور یہی وجہ ہے جیسے کہ زمانہ یہ جو ابھی موجودہ حالات میں کورونا وائرس نے پوری دنیا میں پنجے کاٹ رکھے ہیں، تو اس میں بھی ہماری تمام یہ جو تنظیمات ہیں وہ سب اسی بات کا درس دے رہی ہیں کہ دیکھیے اپنے آپ کو صاف رکھیے. سینیٹائزر کا استعمال ہو رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے جیسے ہاتھ وغیرہ کو صاف رکھیے. ہمارا اسلام ہے نا، ہمارا اسلام اس نے ہماری بہت رہنمائی کی ہے. کہیں پر بھی کسی بھی موقع پر ہمیں ہمارے اسلام نے چھوڑا نہیں. اور اگر دیکھا جائے جیسے صفائی اور نظافت کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں اور اپنے گرد و رواں جو قریب کے ماحول ہیں ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پاک صاف رکھنے کی عادت بنائیں. صفائی کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ کہ اگر بے شک انسان ہے وہ کہتا ہے کہ 2 دن کے کپڑے بھی پہنے ہوئے تو بولتا ہے صاف تو ہے، نماز ادا کر لوں، صاف تو ہے، کیا لگا ہوا ہے اس میں؟ تو خیال کیوں اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ صاف ستھرے رہنا بالکل ضروری ہے؟ دیکھیے اس بات کا جواب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے دیتا ہوں. چہرہ تو انسان صبح اٹھ کے دھو ہی لیتا ہے، لیکن پھر نماز سے پہلے وضو کیوں کرایا جاتا ہے؟ پھر جب دوسری نماز آتی ہے تو اگر وضو نہیں ہے تو حکم دیا جاتا ہے کہ دوبارہ وضو کریں. پھر جب تیسری نماز آتی ہے تو پھر حکم دیا جاتا ہے کہ دوبارہ وضو کریں. تو یہ وضو بھی در حقیقت ہمیں پاک ہی رکھا گیا ہے، یعنی ہمیں صفائی ہی کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھیے کس طرح ہر نماز سے قبل وضو کے اندر بھی پاکی ہے، تو اسی طرح انسان کے جو ہے اپنے وجود میں بھی اسے صاف ستھرا رہنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھتی. اس پر میڈیکل کے جو ڈاکٹر اور اطباء حضرات ہیں وہ اس پر کہتے ہیں کہ جیسے ہاتھ آپ کو بظاہر دکھنے میں صاف دکھے گا کہ صاف تو ہے، کیا مسئلہ ہے، لیکن میڈیکل ریسرچ اس پر کہتی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں گے تو جراثیم وغیرہ ہٹ جائیں گے. اور اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے کا وضو یعنی ہاتھ دھونا اور چہرے کا اگلا حصہ دھونا، پورا یعنی نماز والا وضو نہیں، لیکن اس میں 2 چیزیں، ایک ہاتھ اور دوسرا چہرے کا اگلا حصہ. یعنی یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کا لقمہ چبانے میں اور انسان کے جسم میں جانے کے اندر کارآمد ہو. انہی دونوں کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے. اسی پر یہ کہا گیا کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں تاکہ بیمار کا پاس کم. بالکل. سائنس سے پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سنت ہے کہ ہمیشہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے. اچھا
اچھا دوسرا یہ ہے سوال ہے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں دعوتوں میں لوگ جاتے ہیں اتنا کھانا نکال لیتے ہیں پھر ضائع کر دیتے ہیں پھر نکال لیتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں اس کو ضائع کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ تھوڑا ناظرین کو بتائیں. اسراف ہمارے یہاں بہت عام ہے, بہت عام ہے. اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ کھانے کی پیٹ کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن نیت نہیں بھرتی انسان کی. وہ پلیٹ کی طرف نہیں دیکھتا, وہ اس ڈش کی طرف دیکھتا جس سے نکال رہا ہوتا. تو اگر کاش کہ ہم اتنا ہی توکل کریں اور اس پر ہی کریں اتفاق کہ ہم نے جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھانا نکال لیں, لیکن بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھائی نہ لیں, اس سے قبل ہم اپنی پلیٹ میں جو ہے وہ بہت سارا کھانا ڈال لیں. دیکھیں ہے ٹھیک ہے, لیکن کھانے کا اسراف کرنا, اسے چھوڑ کر چلے جانا. دعوتوں میں تو عام ہوتا ہے, پلیٹ بھری کی بھری آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ پھر سارا کھانا ضائع ہوتا ہے. یہ کھانا جو ہے وہ اسراف کرنا, ضائع کرنا, یہ سب تنگ دستی کی علامت ہے. تو یہ وہی سبب ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ غربت کی طرف آتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اسراف کے کیا کیا نقصانات ہو جاتے ہیں؟ ایک تو آپ نے غربت کا بتا دیا تھا, اور کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اسراف کے نقصانات بہت سارے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنی بہت ساری چیزیں بچا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب دعوتوں میں تو ہمارے یہاں فیشن بن گیا ہے کہ ہم دو کھانے تو رکھتے ہی نہیں. ہم جب تک ہمارے یہاں بہت ساری ڈش نہ ہو تو ہمیں دعوت ہی نہیں لگتی. آج کل کا ٹرینڈ ہو گیا ہے. جی, آج کل کا یہ دستور بن گیا ہے کہ ہمیں تو بہت ساری ڈشیں ہونی چاہیے کھانے کے اندر, پھر لگے اگرچہ کوئی نہ کھائے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں 10 ڈش ہوتی ہیں وہاں لوگ سارا ہی نکالتے ہیں اور وہ اس میں سے کھایا کتنا جاتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کس قدر انہیں معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں ضائع ہوتی ہیں. تو اسراف کرنا, اسراف میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں. اب میں کیا کس پر اقدام کروں. دیکھیے ہمارے اسلام نے منع کیا ہے کوئی بھی چیز ضائع کرنے سے. ہم یہاں پر صرف ایک شرعی طور پر چیزیں ذکر کر دیتے ہیں. بقیہ پروفیشنل لیول پر لوگ اگر اس بات کو نہ تسلیم کریں تو ان کا اپنا ہے. کولڈ ڈرنک پئیں گے نا, کولڈ ڈرنک, تو آخر میں اس کولڈ ڈرنک میں سے کولڈ ڈرنک بچا دیں. اب یہ جو کولڈ ڈرنک بچائی ہے کیوں بچائے گا؟ کیا یہ فیشن ہے؟ یہ کون پیے؟ اب یہ ضائع ہو گیا. اس سے اچھا ہے کہ آپ یہ ایک گھونٹ اور پئیں. چائے پئیں گے آخر میں چائے چھوڑ دیں, حالانکہ چائے چھانی جاتی ہے ہمارے یہاں, اس کے ذریعے سے اس میں وہ نہیں ہوتی لیکن اس کو چھوڑ دیں. یہ چیزیں اس طرف ہماری نظر آئے نا, تھوڑی ہم غور کریں تو ہماری بہت ساری چیز ہم اسراف سے بچ سکیں. بالکل, یہ تو ہے کہ جو بھی جتنا نکالے سنت بھی آ جاتی ہے یہاں پہ. ہر ایک چیز سے پہلے سنت ہے ہمارے یہاں پر. سائنس, آج کل کے ٹرینڈ, سب چیزیں بعد میں آتی ہیں لیکن پہلے سنت آتی ہے. جتنا پیٹ میں جائے اتنا ہی پلیٹ میں نکالیں. یہ نہیں آپ بھر کے نکال لیں اور اس کو ضائع, اگر آپ اس کا حصہ چھوڑ دیں گے تو وہ غریبوں کے لیے ہی جائے گا. آپ نکال کے چھوڑ رہے ہیں, پھینک رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں, صفائی کا بھی خیال نہیں رکھ رہے ہیں, یہ آپ کے لیے بھی غلط ہے. اچھا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل کی جو مہنگائی وغیرہ چل رہی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے لوگ یہ کہتے ہیں مہنگائی ہے, رونا روتے رہتے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اور ہم اپنے ہی گھر کی اگر مثال لے لیں تو ہم اپنے اخراجات کو ایک پراپر وے میں نہیں لے کے چلتے. تو اس کے لیے تھوڑا آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے اس کی مثال بہت پیاری بیان کی جاتی ہے. ہمارے جو کچن ہے نا, کچن, اس کا جو سنک ہے, اس کے سنک میں سے جہاں پانی نیچے کی طرف جاتا ہے وہ اکثر ہمارا سنک کا جو پانی کا جو جانے والا ہے اس کو اردو میں چپو کہتے ہیں, انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے صحیح نہیں, وہ جو پانی والی جالی ہے, ہمیں کیوں وہ پانی کی جالی بند ہوتی ہے ہماری, ہم کیوں اس کو اندر کوئی چیز ڈال کر اس کو صاف کرتے ہیں پھر اس میں سے پانی جاتا ہے. اگر صرف پانی جائے تو کبھی بھی وہ جالی بند نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ساری کھانے کی چیزیں ضائع کرتے ہیں کہ جو اس جالی میں رک جاتی ہے, پھر اسے ہم کسی کی مدد سے اس کو کھولتے ہیں تو پھر پانی جاتا ہے. اور کئی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ لوگ اس کے نیچے پائپ کو بھی نکال کر چینج کراتے ہوں گے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں اتنا کھانا اسراف ہوتا ہے. آپ صبح میں جب یا کسی بھی وقت جب شاپر باہر ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوں گے, گھر کی کتنی ہی کھانے کی پکی ہوئی چیز اس میں جاتی ہوگی. کیا یہ ہماری تربیت نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا انداز نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے؟ کیا ہم اس پر محنت نہیں کرتے؟ گھر میں, ہر گھر میں الحمدللہ اچھا لوگ کھانا کھاتے ہیں, پکاتے ہیں, لیکن بچانے کی کوشش کریں, ضائع نہ کریں, پیٹ کے اندر جائے تاکہ جو ہے اس کا ثواب ملے. نہ لیں گے
آخر میں ہمارے یہاں جہاں صابن یوز ہوتی ہے تو صابن کے آخری کے جو ایک اچھے خاصا ٹکڑا ہوتا ہے اس ٹکڑے کو ضائع کر دیتے ہیں, اس کو پھینک دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے, ہماری والدہ جب آپ بھی جو یہاں ہوں گے, جو بڑی عمر کی جو ہماری دادیاں اور نانیاں ہوں گی, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جب مشین جب لگتی تھی نا تو وہ یہ صابن کے کچرے اٹھا کر اس میں ڈال دیتی تھی جب چھاگ بنتا تھا تاکہ یہ اس میں استعمال نہ جائے. تو اس طرح ڈھیروں ڈھیر بہت ساری چیزیں ہیں, مثال ہیں اس کی کہ جسے ہم بیٹھے ہیں, پنکھا چل رہا ہے, اٹھ کے چلے گئے, اتنی زحمت نہیں ہے کہ پنکھے کا بٹن بند کر دیں. تو یہ اسراف ہے. اور جب یہ چلے گا تو یہ بل بھی بنائے گا, بل بنائے گا تو آپ کی سیلری کے اوپر اثر آئے گا. یہ سب چیزیں اگر غور کریں, بچانے کی عادت بنائیں تو الحمدللہ بہت ساری چیز بچا سکتے ہیں. بالکل. اب میں اپنے آج کے مہمانوں کی طرف تھوڑا اسی ٹاپک کو لے کے چلوں گی. جی جنید طارق سر, مجھے یہ پوچھنا ہے جیسے کہ یہ کرونا وائرس سے صفائی کا ٹاپک ہے, تھوڑا آپ مجھے بتائیں. ظاہر ہے آپ جاتے ہوں گے لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے, XYZ جو بھی آپ جاتے ہیں کلوتھ وغیرہ کے لیے, تو کس طریقے سے آپ اس کی احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی بھی ٹچ نہ ہو؟ ظاہر سی بات SOP بھی فالو کرنی ہے, تو صفائی کو کس طریقے سے آپ پراپر وے میں لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیں کہ میں سب دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو بھی SOPs ہیں ان کو فالو کریں. گورنمنٹ آف سندھ کی جو بھی SOPs ہیں ان کو آپ فالو کریں. اصل میں یہ جو وبا ہے یہ نظر نہیں آتی ہے, یہ آپ کو چھینک آنے سے بھی ہو جاتی ہے, کسی سے ہاتھ ملانے سے بھی ہو جاتی ہے. آپ بہرحال میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھائی ابھی فی الحال جو ہے سلام کرو, اور میں اور نواب یا جو بھی دوست کو ملتے ہیں ویسے کون نہیں ملاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ صفائی تو نصف ایمان ہے, اور انسان کو جو ہے ہمیشہ وضو میں رہنا چاہیے. اور یہ جو ہے سینیٹائزر وغیرہ یا یہ آپ جو صابن بھی 20 سیکنڈ تک دھوئیں. ابھی تو کارٹونس میں بھی آ رہے ہیں, ٹی ویوں پہ بھی آ رہے ہیں, سارے ایکٹرس بھی اس پہ آ گئے ہیں کہ بھائی 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوتے رہیں. تو بہرحال یہ کہ سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے ہم نے کافی جو SOPs پہ عمل کیا ہے, اور نواب بھی اس چیز کی گواہی دے گا. ہم نے نیوی کا راشن بانٹا یا باقی جو بھی ہم نے راشن بانٹے, تو اس میں ہم نے کافی جو ہے ہم نے سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال کیا. اور ہم نے جو ہے وہ ایک کلورین کا ایک اسپرے ہوتا ہے مشین جو آج کل آ رہی ہے, اس سے ہم نے ان کو بھی جو بھی آیا راشن لینے, ہم نے ان کو بھی وہ اس سے اسپرے کیا. اور ڈیٹول بھی رکھا کہ بھائی جو بھی آ رہا ہے وہ اس پہ ہم ہاتھ پہ اس کے لگائیں ڈیٹول. بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ماسک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. سینیٹائزر اب سستے ہو گئے ہیں, پہلے مہنگے تھے. تو ابھی ایک اگر بندہ جیب میں رکھ لے, اور میری سب دوستوں سے یہ ہے, خاص کر کے جو لوگ باہر جا رہے ہیں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, وہ جب بھی گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے جا کے اپنا منہ ہاتھ دھوئیں اور کپڑے چینج کریں. اس کے بعد پھر وہ اپنے بزرگان کی طرف جائیں, کیونکہ اس سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ بڑی ایج کے لوگ ہو رہے ہیں, اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جن کے بھی جو بڑے ہیں وہ ان کے سایہ ان کے اوپر ہمیشہ قائم دائم رہے, دعا ہے. اچھا, وہ دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ AC کے ساتھ, یہی میں اسی ٹاپک پہ آتی, AC اسسٹنٹ کمشنر جو ابراہیم ارباب ہے, ان کے ساتھ آپ کا چل رہا ہے, جب ٹاپک کی SOP پہ آ گیا, تھوڑا اس کے بارے میں ایکچولی کیا ہے کہ دیکھیں میں تو ایک سوشل ورکر ہوں, اور ہمارے جو سب سے ہی اچھے تعلقات ہیں وہ پھر پولیس ہو, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, تو ہماری سب سے اچھے تعلقات ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ہم نے ہمارے جو واشنگٹن DC ایسوسی ایشن پاکستان فزیشین ہیں, انہوں نے ہمیں کچھ ایسی کٹس بھیجی جو سندھ میں اس سے پہلے نہیں آئی. وہ واشیبل کٹس تھیں, اس میں N95 ماسک بھی تھا, شیلڈ بھی تھی, اور گلاسز بھی تھے. تو وہ ہمیں انہوں نے کچھ تعداد میں دی. تو ہم نے کیا کیا کہ کچھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں ان کو دی, کچھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سول ہاسپٹل کو دی, کہ ہم نے بولا یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ اس کو یوز کریں. اب یہ کہ میں نے دیکھا ایک چیز, اور دوسری بات یہ کہ اسسٹنٹ کمشنر کی بات کریں گے کہ وہ جیسے قاسم آباد ہے, لطیف آباد ہے, اور رورل ہے جو ہمارا 4 جو حیدرآباد کے تک سٹی ہے. اب سٹی میں ہمارے پاس جو ہے وہ قاسم آباد میں نہ فقیر گھبڑ ہے, نہ کلاب مارکیٹ ہے, نہ پریٹ آباد ہے, نہ لیاقت کالونی ہے. تو ہمارے یہ جو ایریا ہیں
ان میں ایس او پیز پہ عمل اتنا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی بھی آپ اگر کسی گلی میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 8-8 10 لوگ بیٹھے ہوئے. ابھی فی الوقت یہ ایک ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بیٹھیں, سوشل ڈسٹینس سے بیٹھیں, کچھ احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ کریں. تو اس حوالے سے ہماری جب اسسٹنٹ کمشنر ارباب ابراہیم سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یار یہ چیزیں ہیں اور یہ ایریا ہیں, اور کہاں پر جو ہے فروٹ مہنگا بک رہا ہے, کہاں پر مرغی مہنگی بک رہی ہے, کہاں پر دودھ مہنگا بک رہا ہے. تو وہ اس چیز پہ عمل کرتے ہیں, صرف ایک واٹس ایپ. اب وہ جو ہمارے, اب ظاہری بات ہے سختی تو تھوڑی سی تو ہوگی, ان کے پاس میجسٹریٹ پاور بھی ہے اور لوگ امن درآمد نہیں کرتے. ڈبل سواری پہ پابندی ہے ایون کہ لیڈیز اور بچوں کے اوپر بھی نا. تو اب ظاہری بات یہ پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوگی وہی اس پہ امن درآمد کروائے گی, میں یا مولوی صاحب تو نہیں کروائیں گے نا. تو اور ہماری ماننے کی بھی نہیں ہے, پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہی جو ہے لوگ اگر وہ سیدھی طریقے سے نہیں مانیں گے تو ظاہری بات ہے سختی بھی کرنی پڑے گی. تو ظاہری بات ہے ایک بچہ بھی اگر کچھ غلط کرتا ہے تو اس کے جو والدین بھی ہیں وہ اس پہ سختی کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر ابراہیم ارباب جو ہے ایک ینگ اور انرجیٹک اور بہت ہی سلجھا ہوا آفیسر ہے, اگر وہ کچھ سختی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے وہ, اور اچھا کام کر رہا ہے. تو کچھ ہمارے دوست ہیں جو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف نگیٹو وہ کرتے ہیں. بہرحال چل رہی ہیں چیزیں, ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا کام کرو, لوگ اپنا کام کریں گے. اور دوسری ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک مخیر حضرات جو کافی سارے ہیں, وہ جو اپنے بغیر نام بتانے نام بتانے کی شرط پہ ہمیں کچھ وہ دیتے ہیں. اب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی بڑا کرم ہے میرے اوپر کہ بہت سارے ایسے مخیر حضرات ہیں جنہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ بھائی یہ ہمارا اتنا راشن ہے یا اتنی چیزیں ہیں, فروٹ سبزیاں یہ وہ, کہ آپ یہ ڈسٹریبیوٹ کروائیں. تو اللہ کے حکم سے کافی. تو ابھی ہمارے وہ ایک اعظم چوہان ہیں, ZA صحت مند فاؤنڈیشن ہے, ان کی طرف سے کل پھلیلی میں ایک تقریب تھی جس میں تقریباً انہوں نے 150 بچوں کو نئے جوتے کپڑے دلوائے. ان کو ٹوکن وائز سسٹم تھا, اور وہ جیسے مارکیٹ میں آپ خریداری کرنے جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ جو بھی جس کو پاس بھی وہ ٹوکن ہے, ایک بچے کے پاس ایک وہ جا رہا تھا, وہ اپنی مرضی سے کلر سائز اور سب چیزیں وہ دیکھ کے ان کو ایک گھڑی بھی مل رہی تھی, ایک وہ گلاسز. تو کل جو ایکٹیویٹی ہے وہ میرے ایریا ٹنڈو آگا میں ہے, تو آپ کو بھی میں دعوت دوں گا کہ آپ بھی وہاں پر آئیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پورا وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, اور اعظم بھائی کو بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ, ویسے مدد کرتے ہیں لوگوں کی, پر اس ٹائپ کی ایکٹیویٹی بہت ہی, ایک لاک ڈاؤن میں لوگ جو بے روزگار رہے ہیں, کافی مشکلات کا جنہوں نے سامنا کیا ہے, تو ان کے لیے ایک بہت ہی ایک اچھا کہ کسی گھر میں 3 بچے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے 3 بچوں کو بھی خریداری 4-5 ہزار. تو یہ کہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے, دعوت ہے آپ کو بھی, کل آپ آئیے گا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اس وقت ہوا جاتا ہے بریک کا وقت. انشاءاللہ بریک آفٹر دا بریک ہم نواب خان سے ہی اسٹارٹ کریں گے. ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا عبادت رمضان.
طرح بھی مولانا صاحب نے فرمایا، اور ایک مشہور ہے کہاوت بھی کہ صفائی نفس ایمان. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نفس کا مطلب بھی نہیں پتا. آدھا ایمان، آدھا ایمان مطلب یہ، اس کا کہنے کا بہت آسان مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ نماز، عبادت، روزہ، زکوٰۃ، حج سارا معاملات کر رہے ہیں اور صفائی نہیں رکھ رہے تو آپ کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر آپ دین کی راہ پہ نہیں ہیں اور صفائی بھی رکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دین کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سارے معاملات دین کے کرنے کے باوجود اگر آپ صفائی پہ قائم نہیں ہیں، آپ اپنے طہارت جس کو ہم کہتے ہیں پاکیزگی کے اوپر قائم نہیں ہیں، اپنے جسم کی اندرونی، پھر بیرونی، پھر اپنے لباس کی، پھر اپنے گھر کی اگر صفائی کے اوپر آپ پابند نہیں ہیں تو آپ کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اوورآل سارے ہی معاشرے کا بڑا اہم رول آ جاتا ہے. اور میں عموماً جب سوچا کرتا ہوں تو ہمارے معاشرے کے اندر بے راہ روی سے لے کر اور دیگر بہت سی خرافات ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں فکس کرنے کی کہ ان کے ذمہ دار کون ہو سکتا ہے. اور جب ہم معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، ابھی سب کو فرد گن بھی نہیں سکتے. تو معاف کیجیے گا مولانا صاحب، ریلیٹڈ چیزیں ایسی ہیں. تو جب میں بہت زیادہ سوچتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں شاید ہمارے علماء یہاں پر رسپانسبل ہے بہت ساری چیزوں کی. اچھا، اس کی وجہ میں کیا سمجھتا ہوں؟ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ایک استاد ہوتا ہے، ٹیچر، اگرچہ کہ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکا، میں آگے نہیں پڑھ سکا، یا میری کمپیٹنسی لیول وہ نہیں ہے جو کہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، تو جہاں میرے والدین ذمہ دار ہیں، اس طرح میرے استاد بھی ذمہ دار ہیں، جن کی یہ اولین ذمہ داری تھی کہ وہ مجھے اچھے طریقے سے پڑھاتے، چاہے میرا ذہن کیسے بھی تھا. وہ ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے علماء کا بڑا اہم کردار ہے. شادیاں ہماری، نکاح، پھر روزے، اس کے بعد ہمارے انتقال، جنازے، ہر چیز کے اندر ہم دیکھیں گے ہمارا معاشرہ بڑا مذہبی ہے. اور ہمارے علماء کو بھی بڑی خاص اہمیت حاصل ہے، بڑی اہم، یعنی بڑے بڑے معاملات کے اندر ہر چیز میں آپ دیکھیں گے علماء کو ضرور لوگ شامل بٹھاتے ہیں. کسی مشورے کے لیے کوئی فیصلہ ہو گیا، طلاق کا معاملہ ہو گیا، ادھر بھئی علماء سے مشورہ کریں، ان سے فتویٰ لے لیں، یا بھئی یہ کاروبار کا یہ مسئلہ ہو گیا، بھئی وہ عالم سے پوچھ لیں، وہ بتائیں گے. تو کتنا اہم رول ہے. تو اچھا، جب ہمارے علماء یا ہمارے پیش امام صاحبان جب منبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو معاشرے کے ان کے جو مسجد کے اندر آ رہے ہیں، یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ہمارے پیش امام صاحب کی، ہمارے مولانا صاحب کی، ہمارے ان کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ سارے جو ان کے پاس نمازی آئے ہوئے ہیں وہ ان کی ذہنی تبلیغ کریں، جس طرح ایک دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو صفائی سے لے کر اور بہت ساری دیگر چیزیں، یہ ہمارے علماء کا کام ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالیں. وہاں میں دیکھتا ہوں اکثر مساجد میں جا کے جب کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو کہ دنیاوی مسئلے کے اوپر بات کریں، عموماً پرانی تاریخوں کے بات کے اوپر. وہ ہم کلاس 1 سے لے کر اور ایم اے تک، پھر ہمارے والدین سوتے ہوئے ساری دینی کہانیاں، اسٹوریاں، حدیثیں، وہ سب چلتی رہتی ہیں. لیکن فی معاشرے میں ہم لوگوں کا کیا کردار ادا ہونا چاہیے، اس پہ وہ ہمارے علماء جو ہے نا وہ بات نہیں کرتے. مطلب ہمارے علماء ممبر پہ بیٹھ کر، ہم سب لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہ بات نہیں کر رہے ہوتے کہ حلال اور حرام کمانے میں کیا فرق ہے. ہم کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم حلال کی روزی کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں، کیا ہماری توجہ اس طرف ہے. اور اگر ہم حرام کما رہے ہیں تو اس پہ پھر ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات آ رہے ہیں. تو یہاں یہ ٹاپک پھر صفائی سے لے کر اور دیگر معاملات میں بھی چل سکتا ہے. تو چونکہ معاشرے میں ایک مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگ جا کر وہاں بیٹھنے اور سیکھنے کے لیے وہاں خاموشی بھی ہوتی ہے، سب لوگ سکون سے سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے علماء جن کو یہ ذہن اللہ پاک، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں ٹرانسمٹ کریں اپنے لوگوں کے اندر، اور وہ بار بار کریں تاکہ وہ ان کے اندر وہ ان کے پریکٹیکل بھی آئے. بہت شکریہ سر نواب، آپ نے جو ہے بتایا. ایک میرا سوال تھا، آج کے حساب سے انہوں نے ماشاءاللہ اس کو دینی حساب سے جو ہے بیان کر دیا. اب میں علامہ صاحب کی طرف چلوں گی. میرا ایک سوال جو ہے رہتا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گی. علامہ صاحب، ایک قرآن حدیث کی طرف سے، روشنی کی طرف
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَّاہِرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے اپنے جسمانی لباس جو ہے وہ اس کو جو جسم کو پاک ہونا ضروری ہے ہر قسم کی نجاست سے۔ حدیث طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لائے، یعنی جب بھی آپ تشریف لاتے سب سے پہلا کام آپ مسواک کرتے تھے، یعنی اپنے دانت جو ہے وہ صاف کرتے تھے۔ جب سو کر اٹھتے تھے، یعنی پہلے تو سونے سے قبل بھی مسواک فرما کر سوتے، اور جب سو کر اٹھتے تو اٹھتے کے بعد بھی پہلا کام یہ آپ مسواک فرماتے۔ یعنی صفائی اگر دیکھیں تو کس طرح سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق فرمایا کیا اسے کوئی تنگی نہیں ملتی کہ جس سے یہ اپنے بال سنوار لے۔ یعنی ہمارے اسلام اور معاشرے نے بھی ہمیں نظافت کا، صفائی کا، پاکی کا حکم دیا ہے۔ اب نواب صاحب نے جیسا کہ کہا کہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسجد کے اندر یہ بات بیان نہیں کی جاتی کہ آپ صفائی نہ کریں، بلکہ ہر جگہ پر بھی یہی درس دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے فقدان یہ ہے کہ ہمارے لوگ علماء کی سنتے کہاں ہیں۔ ایک تو سنتے کہاں ہیں، ہم خود ہی بہت بڑے عالم بنے ہوئے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، جس کو دیکھو اپنا ہی فتویٰ جھاڑ رہا ہوتا ہے، نہ اسے قرآن آتا، نہ اسے حدیث آتا، ایون کہ اسے کلمہ شریف کا ترجمہ تک نہیں آتا۔ چند باتیں، چند کتابیں سیکھ لی یا پڑھ لی، اس کا یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث کیا ہے، حدیث موضوع ہے، مرفوع ہے، یہ کیا ہے، معنن ہے، معلق ہے، کس درجے کی ہے، کوئی سدھ بودھ ہی نہیں۔ پھر قرآن کی شرح بیان کرنے سے پہلے کتنے علوم جاننا چاہیے، کہ قرآن کی جو تفسیر بیان کرنے پتہ ہی نہیں ہے، ہم بس اپنی طرف سے جو دل چاہتا ہے وہ ہانکتے تھے۔ تو اس طرح کا معاشرہ اگر بنے گا تو ہم بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف آئیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک علی خلق عظیم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہمارے لیے خلق عظیم ہے۔ سب سے بڑی رہنمائی، ہدایت کا سر چشمہ ہی یہ ہے۔ اور اب رہا معاشرے کے حوالے سے کہ معاشرے کی برائیاں اور معاشرے کے معاملات، تو اس پر بھی دیکھیں حلال اور حرام پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس پر واضح فرمایا ہوا ہے کہ حلال کھانا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ اب یہ ہے کہ جن کی مطالعہ نہ ہو یا وہ گفتگو نہ کریں، یہ ان کا قصور ہے، اور انہیں چاہیے کہ ممبر پر بیٹھ کر اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور تاکہ لوگوں کے اندر یہ تعلیمات عام ہو اور ہمارا معاشرہ جو ہے ایک امن کا گہوارہ بن جائے۔ بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود جو علماء کرام نے ہمیں بتایا، سر نواب نے بتایا، سر جنید دھاری نے بتایا، بہت اچھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت کی سچویشن کے حساب سے لوگوں کی بات پہ تھوڑا غور و فکر کیا جائے، مل جل کے رہا جائے، اپنے جو بڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں ان کا کہنا مانا جائے۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں قصیدہ برد شریف کی طرف چلوں گی، لیکن اس سے پہلے میں اپنے والد صاحب عبدالقیوم کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پر آئے اور ہمارے جو علماء کرام ہیں علامہ جنید رضا خانی صاحب کو اور محسن قادری ہمارے جو نعت خواہ ہیں ان کو جانماز کو اپنا محنت پیش کریں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبو بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبو بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ جزاک اللہ. اب میں درخواست کروں گی علامہ صاحب سے کہ وہ دعا کروائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما. اشرۂ جہنم سے آزادی ہے یا الہ العالمین ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما. ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان، ہمارے شہر حیدرآباد، تمام جگہوں کی رونقوں کو بحال فرما. کرونا وائرس کے مرض سے ہمارے ملک کو، دنیا بھر کو چھٹکارا عطا فرما. جو مریض اس مرض میں مبتلا ہیں یا الہ العالمین انہیں صحت و شفا عطا فرما. اور جو مسلمان اس مرض کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے بچے، بوڑھے، نوجوان، ہمارے ضعیف یا الہ العالمین سب کی حفاظت فرما. کرونا وائرس اور دیگر جتنے بھی امراض ہیں سب سے ہی ان پورے معاشرے کو محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.